اور خداوندی تعالیٰ کے پاس اس فرمان کی تفسیر میں، اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا، کہہ دے وہ گندگی ہے، سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ جماع نہ کرو، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، یعنی قبل میں جماع کرو، دبر میں نہیں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی حاصل کرنے والوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، حالانکہ میں حائضہ تھی۔ تو حیض کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ رہنا، مل جلنا، یہ بہت صحیح ہے، کوئی حرج اس میں نہیں۔